بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند بیسک معلومات جو بہت ضروری ہوتی ہیں لیکن اکثر لوگ اس سے ناواقف ہیں، ایسی چیزیں آج سے ہم مختصر وقت میں پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے صحیفے نازل کیے، صحیفے یعنی مطلب جو چھوٹی کتابیں ہوتی ہیں، جو بڑی کتابیں ہیں وہ آسمانی کتابیں ہم مانتے ہیں اس کو، اس کے علاوہ بھی چھوٹے چھوٹے جو رسالے ہوتے ہیں، ایسے اللہ تعالیٰ نے کتنے نازل کیے ہیں آسمان سے؟ 104۔ کتنے؟ 104۔ ان میں سے 60 صحیفے حضرت شعیب علیہ السلام پر نازل ہوئے، اور پھر باقی کے 30 حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، 10 حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ یہ تورات کے اترنے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتنے ہوئے تھے۔ ٹوٹل 104 پہلے نازل ہوئے۔ اس کے بعد پھر آسمانی کتابیں آئیں۔ آسمانی کتنی کتابیں ہیں؟ 4 کتابیں ہیں۔ کون سی؟ توریت، زبور، انجیل۔ یہ آسان تھا بول دی۔ توریت کس پہ نازل ہوئی؟ توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ کل میں بولا تھا آپ ساتھ میں پن لے کے آئیے، یہیں بھول کے پھر یہیں چھوڑ کے چلے جانے والے ہیں آپ لوگ۔ بولنا میرا کام ہے، میں بول رہا ہوں آپ کو، آپ یاد رکھ لیجئے۔ توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہماری عمر 30 سال کی ہوئی، آج تک نہیں معلوم توریت کس پر نازل ہوئی تھی۔ توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر۔ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ قرآن مجید حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آسمانی صحیفے کتنے ہیں ٹوٹل؟ 104۔ ان میں سے جو آسمانی کتابیں ہیں، کتابوں کی شکل میں جو آئی، وہ کتنے ہیں؟ 4۔ کون سے؟ تورات، زبور، انجیل۔ تورات موسیٰ علیہ السلام پر، زبور داؤد علیہ السلام پر، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور پیغمبر کتنے ہیں جس کی گنتی کسی کو نہیں معلوم؟ بے شمار پیغمبر ہیں، کم و بیش 1,24,000 بتائے جاتے ہیں، کم بھی ہو سکتے، زیادہ بھی ہو سکتے، لیکن ان میں سے 4 فرشتے سب سے زیادہ مقرب اور مشہور ہیں۔ کون سے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کتابیں اور اس کے احکام پیغمبروں تک لا کر پہنچانا۔ جو جب نبی تھے اس زمانے میں ان کا کام تھا، اب حضرت جبرائیل علیہ السلام نہیں آئیں گے۔ دوسرے پیغمبر حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ کون سے ہیں؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام، جو قیامت میں سور پھونکیں گے۔ اب ان کا کوئی کام نہیں ہے۔ کام کا مطلب یہ نہیں کہ ابھی خالی بیٹھے ہوئے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی اپنے ذکر میں لگایا ہوا ہے، اور ان کا کام قیامت میں سور پھونکنے کا۔ تیسرے حضرت میکائیل علیہ السلام، جو بارش کا انتظام کرنے اور مخلوق کو روزی پہنچانے کا کام کرتے ہیں۔ بارش کب ہونا، کہاں پر ہونا ہے، یہ حضرت میکائیل علیہ السلام کے آدمی۔ چوتھے کون ہیں؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام، جو مخلوق کی جان نکالنے پر مقرر ہے۔ جو آدمی کی روح نکلتی ہے، وہ نکلنے کا کام کس کا ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ 4 مشہور پیغمبر ہیں۔ مقرب پیغمبر کتنے ہیں؟ 4 ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام۔ 4 مشہور کتابیں، 4 مشہور پیغمبر، 4 مشہور پیغمبروں کے کام، 4 مشہور خلفاء، یعنی صحابہ میں سب سے زیادہ مقام رکھنے والے 4۔ کون؟ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہم جميعا۔ ٹھیک ہے، یہ بیسک معلومات ہے، یہ معلومات ہم یاد رکھنے چاہیے۔ آج کا سبق اتنا ہی ہے، اب دوسرا سبق پڑھیں گے۔ والدین کے حقوق کتنے ہیں؟ اولاد کے اوپر والدین کی کتنے حقوق ہے؟ 7 حقوق زندہ رہنے پر، اور 7 حقوق ان کے مرنے کے بعد۔ جو اولاد اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، ان کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں، تو 7 کام ماں باپ کی زندگی میں کرنا، اور اگر والدین کا انتقال ہو گئے، ماں باپ فوت ہو گئے، تو اس کے بعد 7 کام کرنا ہے۔ زندہ رہنے پر کیا 7 کام ہے؟ عظمت کرنا، یعنی ان کا احترام کرنا، محبت کرنا، ان سے الفت اور انسیت، یعنی اپنی دلی محبت اگر کسی سے کرنا ہے تو ماں باپ سے کرنا، اللہ اور اس کے رسول کے بعد۔ تیسرے اطاعت کرنا، یعنی فرما برداری کرنا، جو کام آپ کو حکم دیا جائے چاہے آپ کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے
ان کی فرما برداری کرنا ہے. ہاں وہ کام جو شریعت کے خلاف ہو وہ کام چھوڑ سکتے ہیں. بولے جا کے چوری کر کے لاؤ، بلکہ اگر بابا بولے تو بابا شریعت کے خلاف بول رہے، یہاں پر فرما برداری کرنا نہیں ہے. ارے نہیں فرما برداری کرنا ہے کہتے بابا بولے اسے جا کے چلو شراب پی کے آ جائیں گے، تھوڑا بہت تھوڑی پیو، بولے پی کے آئیں گے، ایسا نہیں ہے. چوتھی چیز خدمت کرنا، یعنی ان کا کام کرنا، ان کا حکم بجا لانا. کوئی کام بولے ٹھہرو جی تھوڑی دیر کے بعد جاتا ہوں، ایسا نہیں. جو کام بولے اسی وقت کرنا، ان کی خدمت کرنا. پانچواں کام ہے فکر اور راحت، یعنی ان کو آرام پہنچانے کی کوشش کرنا. کوشش اس بات کی کرنا کہ ہمارے کسی بھی حرکت سے ان کو تکلیف نہ ہو. اب آپ سامنے کھڑے کے اگر کوئی بات بولے ایسا بھی اگر پلٹے، آپ خالی زبان کچھ بولے نہیں، آپ کے چہرے کا ایکسپریشن ایسا بنا جس سے اگر ان کو تکلیف پہنچی تو یہ بھی بہت برا کام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اولاد ماں باپ کے فرما بردار ہو جائیں گے تب سمجھو قیامت آنے والی. یہ نہیں کہا کہ جب زنا عام ہو جائے گا، شراب عام ہو جائے گی، چوری عام ہو جائے گی، یہ نہیں فرمایا. جب اولاد ماں باپ کے فرما بردار بن جائیں گے سمجھو قیامت آنے والی ہے. نمبر 6 رفع حاجات، یعنی ان کی ہر ضرورت کو پوری کرنا. کوئی کام اگر بولے ان کی خواہش کے لیے، بیٹا میں چاہتا ہوں کہ میں اچھا کپڑا پہنوں، میں اچھا کھاؤں، تو ان کی خواہش کو پوری کرنا یہ اولاد کے حقوق میں سے. 7واں حق ہے کبھی کبھی ان سے ملاقات اور زیارت کرنا. مطلب گھر میں موجود ہے کسی کمرے میں، وہ اپنے کمرے میں ہے، ہم صبح میں نکل رہے آفس کو چلے جا رہے، پھر شام میں آ رہے، کئی دن ہو رہے، باپ کی صورت دیکھنے کی توفیق نہیں ہو رہی. ایسا نہیں. ماں کو دیکھیں تو ایک مقبول حج کا ثواب، باپ کو دیکھے اللہ کی رضامندی ہے، تو ہم یہ کام ان کی زندگی میں کریں. ان کے انتقال کے بعد یعنی ان کے وفات پانے کے بعد 7 کام ہے. نمبر 1 دعا مغفرت، یعنی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا. جب یاد آ جائے، چاہے آپ کہیں بھی ہو، جب آپ کو یاد آ جائے والدین جس کے انتقال ہو گئے، 2-3 آیتیں پڑھ لے قرآن کی، ایک سورہ پڑھ رہے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں. نمبر 2 ایصال ثواب کرنا. ایصال ثواب کو مطلب آج کل ہم سمجھے دعوت دے کے لوگوں کو کھانا کھلانا ایصال ثواب ہے، نہیں. صدقہ و خیرات کرنا بھی ایصال ثواب ہے. ان کے ثواب کے لیے کوئی اچھا کام کر دینا پھر ثواب. اچھا ایک یہاں پر نیت کی درستگی کر لیں. بعض لوگ بولتے ہیں میں والد صاحب کے نام سے عمرہ کرنے گیا تھا، میں والد صاحب کے نام سے 100 روپے صدقہ کر دیا تھا، میں والد صاحب کے نام سے حج کر کے آیا. یہ عبادت نہیں ہوتی ہے. حج بھی ہم یہ کرنا کہ اے اللہ میں حج آپ کے لیے کر رہا ہوں، اس کا ثواب والد کو پہنچا. میں 100 روپے صدقہ کر رہا ہوں، اس کا ثواب ان کو پہنچا. والد صاحب کے واسطے 100 روپے صدقہ کر رہا ہوں نہیں، والد صاحب کے واسطے دعا کر رہا ہوں نہیں، میں دعا صدقہ کر رہا ہوں، اس کا ثواب ان کو پہنچا. ایسا ہم دعا کرنا. بعض لوگ بولتے ہیں میں والد صاحب کے نام سے عمرہ کر کے آیا، میں والد صاحب کے نام سے 100 روپے دیا، والد صاحب کے نام سے دیا. مرنے والے کے نام سے کوئی زکوٰۃ نہیں دے سکتے اور مرنے والوں کے نام سے پیسے بھی نہیں دے سکتے. دے کے ثواب کی نیت کرنا یہ ایصال ثواب ہوتا ہے. چوتھا کام اعانت اعزا احباب اور اہل قرابت، یعنی ہمارے والد صاحب کے دوست ہے، والدہ کے جو سہیلیاں ہیں، ان کا ہم احترام کریں. ارے یہ میرے والد صاحب کے دوست تھے، جب بھی ملے ان کے ساتھ عزت سے ملے، احترام سے ملے. میرے والد صاحب کے میرا کوئی تعلق نہیں ہے ان سے، میری امی کی سہیلی ہے، انٹی ہے، خالہ ہے. خالہ بولے تو کم عمر کے خالہ نہیں بنتے، بڑی عمر کے رہے تو خالہ. نوجوان بچی بھی رہے تو ہماری امی کی سہیلی تھی بلکہ اس کو جا کے روز سلام کرتے ہوئے آئیں گے، ایسا نہیں ہے، یہ بھی گناہ ہے، ایسا نہیں کرنا. نمبر 5 ادائے دین و امانت، یعنی ان کی امانت اگر کچھ ہے تو قرض ادا کر دینا. مثال کے طور پہ اگر میں مر گیا، میرے 10 لاکھ روپے اگر قرضہ تھا کسی کو، تو میری جتنی بھی ملکیت تھی اس میں سے قرضہ ان کو ادا کر دینا. یعنی اگر میرے بیٹے کرنا، پورے محلے والے آ کے بولیں گے تمہارے باپ کو اتنا قرضہ تھا، لاؤ تمہارے کتنے پراپرٹی ہے کہ ہمارے کو دے دو، ہم قرضہ پھیڑ لیں گے. ایسا نہیں، یہ تو ڈبانے والا کام ہے، ایسا نہیں کرنا. نمبر 6 تنفیذ جائز و وصیت، یعنی ان کی وصیت پر عمل کرنا. کوئی اگر وصیت کر کے مر گئے بیٹا یہ کام کرنا ہے تو وصیت پر عمل کرنا. نمبر 7 کبھی کبھی ان کی قبر پر جا کے زیارت کرنا. 7 کام زندگی میں، 7 کام مرنے کے بعد، یہ ہم والدین کے لیے کرنا ہے. ہر اولاد کو چاہیے کہ والدین کے حقوق ادا کرے.